ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حالے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے صلیب دی، معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ علماء کے استدلال میں ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ اب ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں تو بصراحت لفظاً یہ بات نقل ہو گئی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی تائید ہوتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ نساء آیت 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ ہم سب اس کی تفسیر میں ایک معاصر مفسر نے خلاصہ کر دیا ہے، میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور بضرور ایمان نہ لائے۔ مفسر لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا ہے، لیکن جیسا کہ صحیح احادیث میں مروی ہے آخر زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ خان صاحب، اب تک ہم نے قرآن مجید کے ان 3 مقامات کو آپ کے ساتھ ہم زیر بحث لائے جس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی آمد ثانی کی فکری بنیادیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ وہ آخری آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اس سے تو بات بالکل واضح ہو گئی، جب آیت ہی کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، اور پھر اہل کتاب ایمان لائیں گے، کیونکہ اگر اہل کتاب سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہ آئیں اور ایمان لے آیا جائے۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذرا اس طالب علم کو سمجھا دیجئے کہ سب اہل کتاب، تمام اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے کہ کس طرح ایمان لائیں گے؟ جب آپ کہتے ہیں سب اہل کتاب، جب آپ کہتے ہیں تمام اہل کتاب، جب آپ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے، تو اہل کتاب تو صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں، صدیوں سے دنیا میں آ رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، قیامت سے پہلے بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ کون سے اہل کتاب مراد ہیں جو ایمان لائیں گے؟ یعنی جب آپ تمام کا لفظ بولتے ہیں، سب کا لفظ بولتے ہیں، تو کس معنی میں بولتے ہیں؟ اچھا، دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مخاطبین مراد ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بات کر رہے ہیں، قرآن مجید جن سے بات کر رہا ہے وہ مراد ہے۔ لا ریب زبان میں یہ اسلوب موجود ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ہم سب کو خطاب کرتے ہیں یا سب کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض موقعوں پر اپنے مخاطبین تک ان کو محدود کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اس وقت جو ہمارے مخاطب ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب سیدنا مسیح کی موت سے پہلے جیسے کہ سمجھا گیا ہے، کس طرح ایمان لائیں گے؟ کیونکہ سیدنا مسیح ان دونوں امکانات کا ذرا اطلاق کر کے آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا۔ اگر سب اہل کتاب مراد ہیں تو کیا سب زندہ کیے جائیں گے؟ جس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے جیسے کہ مانا جاتا ہے، تو سب اہل کتاب، تمام اہل کتاب میں سے ہر ایک، کوئی نہیں رہے گا، یہی ترجمہ کر رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ ذرا مجھے بتا دیجئے اطلاق کر کے کس طریقے سے ایمان لائیں گے۔ اور اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب مراد ہے تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی۔ تو اس زمانے کے اہل کتاب کیوں نہیں ہو سکتے کہ جب سیدنا مسیح تشریف لائے ہیں اس وقت جو اہل کتاب موجود ہے؟ یعنی یہ پھر آپ ہر اہل کتاب ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ تمام اہل کتاب ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی پھر بتا دیجئے نا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ہر ایک۔ تو اہل کتاب میں سے ہر ایک جب آپ کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ عربیت کی روح سے بلکہ دنیا کی ہر زبان میں 2 ہی امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت کے مخاطبین مراد ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہر وہ شخص مراد ہے جس پر اہل کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا جا سکے۔ اگر آپ زمانہ قبل قیامت کے اہل کتاب مراد لے رہے ہیں تو پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے نا، پھر صاف الفاظ میں بیان کرنا چاہیے کہ اس وقت دنیا چل رہی ہے، زمانہ اسی طرح کروٹیں لے گا، اسی طرح صدیوں پر صدیاں گزریں گی، یہاں تک کہ اس زمانے کے اہل کتاب
میں سے ہر ایک ایمان لے آئے گا۔ تو یہ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ وہ کون سی تالیف ہے جس کی روح سے یہ مطلب اس میں سے نکالیں گے آپ؟ کیا سیاق میں کوئی ایسی بات ہے؟ سباق میں کوئی ایسی بات ہے؟ مدعا تقاضا کرتا ہے، لفظ تقاضا کرتا ہے، قرآن کا عرف تقاضا کرتا ہے، کیا چیز ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان کی روح سے امکانات ہی دو ہیں، یعنی یا ہر اہل کتاب مراد لیں گے جو پہلے تھا، جو اس وقت ہے، جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا، اور یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب مراد لیں گے جن سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تفسیر تو کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں، جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس پر کوئی آپ کو اور بات کرنی ہے تو کر لیجئے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ کس سیاق پہ آئی ہے، اس میں اہل کتاب سے کیا مراد ہے، اور اس میں کن کے ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے اور کس پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی تحلیل کریں کہ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اس آیت سے پھر مراد کیا ہے؟ اگر وہ اہل کتاب بھی نہیں جو سیدنا مسیح کے دوبارہ آنے کے زمانے میں ہوں گے، وہ بھی نہیں کہ سب کے سب، چونکہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ ہو نہیں سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے کہ اس وقت تو مسیح علیہ السلام آئے نہیں، تو پھر اس آیت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس غلطی کے لگنے کی وجہ کیا ہوئی ہے۔ اچھا، آخر اہل علم کو یہ غلطی لگی ہے نا، اس کے بالکل قریب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس سے پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب دیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ پیچھے ان کا ذکر ہے، تو جیسے ہی پیچھے ان کے ذکر کو لوگ دیکھتے ہیں اور آگے اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد لے لیتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان پر ایمان لانا، ان کا قیامت دن گواہی دینا، یہ زیر بحث ہے۔ یہاں تو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں نا، سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یہاں نام تو پیچھے آ گیا ہے ان کا، کیونکہ قریب میں نام ان کا موجود ہے تو اس وجہ سے فوری طور پر اس جانب خیال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس مقام پر، جس مقام پر یہ آیت آئی ہے، اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں قرآن مجید کا اسلوب بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہاں صورت یہ ہے کہ سورہ نساء کے آخر میں کچھ سوالات اور کچھ مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، ان میں سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے، جیسے ہی وہ مطالبہ سامنے آیا ہے تو وہ مطالبہ ایسا بیہودہ تھا کہ اس پر اللہ کے غضب کا اظہار ہوا۔ اچھا، اس غضب کے اظہار میں ان کی فرد قرارداد جرم زیر بحث آ گئی۔ جیسے ہی ان کی فرد قرارداد جرم زیر بحث آئی ہے تو ایک ایسا اسلوب وجود میں آ گیا ہے کہ جس میں گویا ایک بات کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ کرتے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں اصل بات نمایاں ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہاں بات اصل میں کہاں سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے نتیجے میں کیا چیزیں زیر بحث آ گئیں، اصل مدعا کیا ہے، اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب وہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور ہم نے اس کی یہ تفسیر کر دی کہ سیدنا مسیح پر ایمان لانا پیش نظر ہے، تو یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یعنی اب سارے اہل کتاب کو لائیے تاکہ وہ ایمان لائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب کو لائیے تاکہ وہ ایمان لائیں۔ یہ سب سوالات اس لیے پیدا ہو گئے کہ ایک غلط تعبیر اختیار کر لی گئی۔ ٹھیک، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اسلوب کیا ہے، اس کو استاد امام نے واضح کیا ہے۔ تدبر قرآن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پورے رکوع میں، یا یہ جو سلسلہ بیان ہے، اس میں اسلوب کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس پورے رکوع میں بلاغت کا یہ اسلوب قابل توجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک طویل فہرست تو سنا دی گئی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے ان کو صلیب نہیں دی، انہوں نے اس معاملے میں جھوٹ بولا ہے یا غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ جو فرد قرارداد جرم ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس پورے رکوع میں بلاغت کا یہ اسلوب قابل توجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک طویل فہرست تو سنا دی گئی ہے، لیکن الفاظ میں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ اس فہرست کے سنانے سے مدعا کیا ہے۔ جرائم کی فہرست کے بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر ان کے جرائم کے بیان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اقتضائے کلام سے ایک اور طویل جملہ معترضہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہوتے ہی پھر فہرست جرائم شروع ہو گئی۔ ٹھیک، یہ اسلوب بیان، جیسا کہ ہم نے تمہید میں اشارہ کیا، متکلم کے زور بیان اور جوش
سامع کی ذہانت اور ہوش، دعوے کی قوت اور وضاحت، اور فیصلے کے مستغنی عن البیان ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب متکلم زور بیان کے ساتھ گویا ایک ابلتے ہوئے چشمے کی طرح گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جب اس میں غیر معمولی جوش ہوتا ہے، جب اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سامع اس بات کو ذہانت اور ہوش گوش سے سمجھ لے گا۔ پھر دعوے میں بڑی قوت ہوتی ہے، وضاحت، فیصلہ، ایسا فیصلہ ہے کہ اس کو بیان کی حاجت نہیں۔ تو جب یہ چیز کسی کلام میں پیدا کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ خطبائے عرب کے خطبات میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں ملتی ہیں، قرآن میں بھی آگے اس کی نہایت بلیغ مثالیں آئیں گی۔ اس طرح کے پرزور کلام کو ایک صاحب ذوق سامع سمجھ تو سکتا ہے، لیکن اس کے زور اور اس کی بلاغت کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اقتباس میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر آپ یہاں کلام کا انداز کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، بات کس طرح آگے بڑھی ہے، اللہ کے غضب کا اظہار کیسے ہوا ہے، بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم کیسے سنائی گئی ہے، کس طرح پے در پے ان کے جرائم تاریخ کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، تو وہ کیا ہے جس طریقے اب سے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو استاذ امام نے بتایا ہے کہ فرد قرارداد جرم زیر بحث آ گئی ہے، یعنی انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے کے جواب میں اللہ کے غضب کا اظہار شروع ہو گیا ہے۔ آپ غضب کے اظہار کی ان تمام آیات کو نکال دیجئے بیچ میں سے، ٹھیک، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اصل سلسلہ کلام کیا اور ہے۔ کنہوں نے مطالبہ کیا غامدی صاحب؟ اہل کتاب نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب نے مطالبہ کیا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ نساء کے آخر میں یہ کچھ مطالبات اور سوالات ہیں جو زیر بحث ہیں۔ کن کے مطالبات اور سوالات ہیں؟ سورہ جن کو خطاب کر رہی ہے، اس میں اس زمانے کے اہل کتاب زیر بحث ہے۔ انہوں نے کس سے مطالبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، وہ مطالبہ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ تو بیان کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی فرد قرارداد جرم سنا کر بتایا کہ یہ ایسے ہی بیہودہ مطالبات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے۔ یہ لب و لہجہ ہے۔ اب ان کے مطالبات کیا رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کیا جرائم کیے ہیں، ان کی فرد قرارداد جرم کیا ہے، وہ بیان ہو رہی ہے، اور اسی طرح بیان ہوئی ہے جس طرح استاذ امام بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلام کی اس بلاغت کو اپریشیٹ نہ کر سکیں، نہ سمجھ سکیں، تو پھر آپ اصل مدعا تک نہیں پہنچ سکتے۔ کلام کی اس بلاغت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرد قرارداد جرم کو درمیان سے نکال دیں، ٹھیک ہو گیا، اور پھر دیکھیں کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ میں اس اصل بات کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور دیکھیے ادنا درجے کا ابہام باقی نہیں رہے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء۔ کون سی آیت ہے غام صاحب یہ؟ یہ سورہ کی 153 آیت ہے۔ ٹھیک ہے، 153 آیت سے بات شروع ہو رہی ہے آپ کے نزدیک؟ یہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ یہ اہل کتاب، یہ اہل کتاب، دیکھیے سب سے پہلے واضح ہو گیا کہ یہاں نہ دنیا بھر کے اہل کتاب مراد ہیں، نہ قیامت تک جو اہل کتاب پیدا ہوں گے وہ مراد ہیں، نہ جو قیامت کے قریب اہل کتاب پیدا ہوں گے وہ مراد ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت لوگ موجود ہیں جن کو قرآن دعوت دے رہا ہے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ سے۔ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ انہیں دعوت دی جا رہی ہے قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کی آخری کتاب آ گئی ہے، اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ایسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو آسمان سے براہ راست ہم پر نازل ہو۔ یعنی یہ کتاب تو تم پر نازل ہوئی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ مطالبہ واضح ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بیہودہ مطالبہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تورات ان پر براہ راست نازل نہیں ہوئی تھی، انجیل بھی سیدنا مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نصارہ پر براہ راست نازل نہیں ہوئی تھی، زبور بھی سیدنا داؤد پر نازل ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، ایک بالکل بیہودہ مطالبہ جب کیا گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا شروع کیا ہے۔ یہ دیکھیے پھر سنیے، یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں
کہ ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، یعنی قرآن کے بجائے ایسی کتاب جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے۔ ارشاد فرمایا سو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ایک بیہودہ مطالبہ، اس کا حوالہ دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ وہ بڑا مطالبہ انہوں نے کیا کیا تھا، اب وہ زیر بحث آ گیا، پھر ان کی ایک جرم کو بیان کیا، پھر دوسرے جرم کو بیان کیا، پھر تیسرے جرم کو بیان کیا، تو وہ غصہ، وہ بلاغت، وہ جوش، اس کے ساتھ وہ فرد قرار داد جرم سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اس کو بیچ میں سے نکال دیجیے۔ اب اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے، 153 کے ساتھ 159 کو ملا کر پڑھیں۔ اب اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے، اس لیے کہ اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اصل میں ان کی فرد قرار داد جرم ہے، یعنی قومی حیثیت میں جو ان کی قوم پیچھے کرتی جو چلی۔ ان کے جرائم رہے۔ بات یہاں سے شروع ہو گئی نا کہ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑے مطالبات کیے تھے، یہ تو یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ بیان ہو رہے ہیں، ان کو نکال دیجیے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی پر یقین کر لے گا۔ کس پر یقین کر لے گا؟ قرآن پر۔ اسی پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا، جو قرآن ان پر گواہی دے گا۔ قرآن مجید ان پر گواہی دے گا۔ نہ یہاں سیدنا مسیح کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو دوبارہ دنیا میں لانے کی ضرورت ہے، نہ سب اہل کتاب کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس وقت ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین زیر بحث ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ آسمان سے ایک کتاب اتار کے لاؤ۔ اس کے جواب میں یہ تہدید کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے سامنے حقائق آئیں گے، ان کے سامنے ہماری مائیت کا ظہور ہوگا، اور یہ اسی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اور کون لائیں گے؟ ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا۔ ان میں سے ہر ایک، یعنی رسول اللہ کے مخاطبین میں سے ہر ایک اس پر ایمان لائے گا اور اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا۔ اس کے بعد پھر وہی فرد قرار داد جرم شروع ہو گئی۔ اچھا، دوبارہ شروع ہو گئی۔ یعنی وہ ایک جوش، غصے کی کیفیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آخر میں آپ دیکھیے، ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اصل سلسلہ بیان یہ ہے۔ اس سلسلہ بیان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سب مباحث پیدا ہو گئے۔ یعنی بڑی سادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر قرآن سنا رہا ہے، اہل کتاب نے یعنی اس وقت کے اہل کتاب نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہم تو اس کتاب کو اس وقت مانیں گے جب یہ آسمان سے براہ راست ہمارے پاس آئے گی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا، ان کی تاریخ سنائی، ان کے جرائم کا ذکر کیا، اور یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو حجت پوری کی جا رہی ہے یہ اس درجے میں پوری ہو جائے گی کہ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے اس حقیقت کو مانے گا، یعنی ضروری نہیں کہ اعتراف کرے یا اقرار کرے، مانے گا، لیکن اس پہ واضح ہو جائے گی، یہ واضح ہو جائے گی بات، کہ اللہ کے رسول اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ حقائق اس درجے میں سامنے آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک اعتراف کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا حضرت مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ سارا کا سارا سمجھ گئے ہیں، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اصل بات کیا ہے، تو اب اس کا رواں ترجمہ سنیے۔ جی، یعنی وہ چارج شیٹ اب آپ یعنی جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے ان کے اہل کتاب کے مطالبے سے رسول اللہ کے، اور پھر ان کی فرد قرار داد جرم، ان کی ہسٹوریکل چارج شیٹ، اور پھر یہ جملہ، تو 153 سے 159 تک اب ہم رواں ترجمہ پڑھیں۔ اب ہم رواں ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک، یعنی یہ واضح ہو گیا نا کہ اصل بات کیا ہے۔ بالکل واضح۔ اصل بات یہ تھی، درمیان میں چونکہ حضرت مسیح کا ذکر قریب آ گیا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جبکہ جس بات سے یہ کلام شروع ہوا تھا یہ اس بات پر تبصرہ ہے کہ یہ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ انتہائی بیہودہ مطالبہ ہے، اسی قرآن پر ایمان لائیں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے اس کا اعتراف کر کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو اس وقت کے اہل کتاب رسول اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان زیر بحث ہے، اس کا کوئی تعلق حضرت مسیح سے نہیں ہے، قریب میں ذکر آ گیا ہے،
تو اس وجہ سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اصل سلسلہ کلام کیا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو میں نے اس کو نکال کے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ یہ جان لیں کہ اصل بات اس طرح ہے۔ اب اس کو رواں سن لیجئے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ سو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر سری غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش نے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یعنی دیکھیے انداز کیا ہے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حالے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے صلیب دی، معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جرائم ہے، سن لیا آپ نے، یہ ان کے جرائم ہے، یہ ان کے جرائم ہے۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ اچھا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہاں سے بات چلی اور کس جگہ پہنچ گئی۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ اب پھر غصہ آ گیا۔ پھر ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، درا حالے کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے پھر کلام پلٹ کے آ گیا۔ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی، تمہاری طرف اتاری، تمہاری طرف اتاری گئی، اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، یعنی اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، یہاں سیدنا مسیح پر ایمان لانے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے، اس کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس آیت سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ شاید سیدنا مسیح کے اس تصور ہی کی تائید کر رہا ہے جو روایتوں میں بیان ہوا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے مفہوم اس سے سمجھا، جو قرآن مجید کے اسلوب سے آپ نے دریافت کیا کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے قرآن کی صداقت، اس کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کو دل سے مانیں گے۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی اس کی تائید بھی ملتی ہے جس سے یہ دل پہ اطمینان ہو گئی؟ جو تفسیر ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوئی کہ یہ اہل کتاب جو دنیا سے جا رہے تھے ان کا اطمینان تھا مرنے سے پہلے کہ یہی قرآن سچی کتاب ہے؟ دیکھیے یہ تو اللہ کی اطلاع ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ یہ تحدید کا جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حقائق واضح ہو جائیں گے، ہر چیز متعین ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی۔ عرب کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا۔ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ اور مقامات پر بھی بیان کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ مشرکین عرب ہوں، اہل کتاب ہوں، ہر ایک پر واضح ہو جائے گا۔ اتمام حجت کا قانون کیا ہے؟ یہی قانون ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس درجے میں حق واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیائی میں عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے پہلے باب پورے کو پڑھیے، اس میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو یہ پہچان گئے تھے جس طرح کہ ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اچھا، یارفونہ کما یارفونہ ابناہم،
تو قرآن مجید نے یہ بتایا. اب ظاہر ہے کہ یہ دل کی کیفیت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے دل کی کیفیت کا ظہور باہر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کو تہدید کر رہے ہیں، اللہ خطاب کر رہا ہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، ایسے حق واضح ہوگا، ایسے محمد الرسول اللہ کی حقانیت واضح ہوگی. اس وقت تو چندرا کر پوچھتے ہو کہ ہم اس قرآن کو کیوں قبول کریں، آسمان سے براہ راست کتاب آنی چاہیے، لیکن تمہارے اوپر حقائق واضح ہو جائیں گے. تم دیکھو گے، اپنی نگاہوں میں سے دیکھو گے، تمہارے سامنے حقائق آ جائیں گے، اور تم اعتراف کرو گے ایک دن کہ اللہ کے سچے پیغمبر تمہاری طرف آئے تھے، اللہ کی کتاب قرآن نازل ہوئی ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور تم نے اپنی محرومی کا، تم نے اپنی بدبختی کا سامان کیا ہے جب تم نے اس کو نہیں مانا. ٹھیک ہے ہم صاحب.